ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے یتیم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایسے یتیم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس یتیم کی کفالت ایک ایسے شخص نے کی، اس کفالت کرنے والے پر بھی امت مسلمہ نے کفر کے فتوے لگائے۔ میں ایسے نبی کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود پاک ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صرف خود پاک نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے اس کے پورے گھرانے کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک ایسے نبی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ جس نبی کے کلام کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ شاعر ہے، آپ یہ نہ سمجھیں اس کی ہر بات حقیقت پہ مبنی، کسی شاعر کی طرح مبالغہ آرائی نہیں کرتا۔ میں ایسے یتیم کے بارے میں کہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا بقول کاہن، اس کی بات کسی جادوگر کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پاک شخص، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہتا ہوں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی شناخوانی قرآن کے اندر اس طرح کرتا ہے کہ جب کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نبی کو، اے نبی آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے کہ اے نبی آپ پہ بوجھ تھا، ووضعنا عنک وزرک، اور کتنا بوجھ تھا کہ آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے وہ بوجھ ہٹا دیا اور آپ کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ میں آپ کو اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شناخوانی بیان کر رہا ہوں جس کی شناخوانی اللہ کا کلام کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، ایک ایسا چہرہ جس کے روشنی سے چاند بھی شرما جائے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ چہرہ روشن، سورج بھی روشنی کی بھیک مانگتا ہے، اور زلفیں ایسی جس سے کالی رات بھی سیاہی کی بھیک مانگے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور جب آپ علیہ السلام افسردہ ہوتے ہیں، دل پہ کوئی مایوسی کا عالم چھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی ہم نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا نہ ہی آپ کو اکیلا چھوڑا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میری آیت کا اصل مقصد میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے اس شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ سبحان۔ آپ نے اس علاقے کے اندر، آپ نے اس تحصیل کے اندر اکثر علماء سے یہی سنا ہے وہ نبی جو یتیموں کا نبی تھا، وہ نبی جو بار و بار کا نبی تھا، وہ نبی جو زمین و آسمان کا نبی تھا، وہ نبی جو چرند و پرند کا نبی تھا، اس نبی کا نکاح پڑھنے والا کافر۔ میں اس نبی کی شان اور آج یاد رکھیں، یہ جس نبی کے والد کو کافر کہتے ہیں ان سے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ جناب ابو طالب سے نہیں، اس کے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹے کے ساتھ مسئلہ، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ غزوہ بدر آئے تو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار میرے نبی کے بھائی کے ہاتھوں سے ہلاک ہوئے، جن کی نسلیں شیر خدا کے ہاتھوں سے ہلاک ہوتی رہیں، ظاہر سی بات ہے وہ خود تو کیا اس کا بابا بھی کسی کو پسند نہیں۔ یہاں پہ میں آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ نبی علیہ السلام کی تاریخ سنتے رہیں، شعراء سے سنیں، علماء سے سنیں،
بغیر کسی ترجمے کے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ وہ آیتیں بیان کر رہا ہوں جو فلو کے اندر ہوں گی، جن کا ترجمہ بیان نہیں کروں گا، صرف آپ کے سامنے یہ ہو کہ میرے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تعریف کرتا ہے تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر اور والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ثنا خوانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں۔ میں آخری ریکویسٹ مہمان بیٹھے ہیں، ایک آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ سے دستور لگا ہے، یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے، جو نبی اور نبی کے گھرانے کا ساتھ دیتا ہے کبھی وہ غاروں پہ دیکھتا رہا ہے، وہ آپ بلال سے دیکھتے رہے، جہل بھی آتے رہے، وہ بھی آتے رہے جو بغلوں میں صنم چھپائے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ایسے لوگوں سے سنیں، ایسے لوگوں سے سنیں، ایسی محافل کے اندر جائیں، ایسے معاشرے کے اندر بیٹھیں جو کم از کم نبی کے نکاح خان کو تو مسلمان کرتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ تعریف، یہ مجلس، اس محفل کے دلہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس شہر کے اندر آپ دیکھیں جتنے خطیب، جتنے مقرر آتے رہے، آپ کو کسی ایک شخص کی زبان سے بھی جناب ابو طالب کی تعریف نہیں سنی، کسی سے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ایسا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو کرتا ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی تعریف کا زبانی طور پہ قائل تو ہو، لیکن اس کی پرورش کرنے والے کا قائل نہیں ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلسوں کی خاطر گولڈن جوبلی مناتا رہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے رکھواتا رہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے لیے شرط ہے کہ اس کے خاندان سارے مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، اس کے گھر کی تعریف انشاءاللہ تعالی آپ سنتے رہیں گے۔ آپ ہماری محفل کے اندر جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے گھر کی محفل، نبی کے گھرانے کا ذکر ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی مہمان حضرات بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جمعہ کے اندر تشریف لائیں گے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے انشاءاللہ تعریف کریں گے۔